جو امریکی دھمکیاں ہیں، پاکستانی قوم کا کیا موقف ہے اور پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ کس حد تک متفق؟ دیکھیے، جو بات ہے وہ سچویشن ٹینس ہے یقیناً، اور جو اے پی سی ہے اس نے چیزوں کو کافی بہتر کیا ہے۔ امریکی رویے میں بھی کچھ نرمی جھلکتی دکھائی دیتی ہے، اور جو اے پی سی ہے اس کی جو پالیسی گائیڈ لائنز ہیں اس میں بھی کافی پالیسی شفٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور پیس اینڈ ریکنسیلیشن کا جو لفظ ہے اس میں بڑا وہ بز ورڈ ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ اگر جس طریقے سے ایک یونائٹڈ پلیٹ فارم پہ 65 پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی ایک جگہ جمع ہوئی ہیں، دیٹس اے بگ سائن آئی بلیو، اور چیزیں اس سے کچھ بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ 65 پارٹیز اے پی سی میں تو جمع ہو گئیں اور پاکستان کا جو ایک موقف تھا وہ سامنے آیا۔ دہشت گردی کے خلاف یہ پارٹیز کہاں جاتی ہیں؟ دیکھیے، ویسے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا موقف ہے۔ کچھ ریگولر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کچھ دینی مذہبی جماعتیں ہیں، کچھ ایم کیو ایم ٹائپ ہیں جن کا سیکولر موقف ہے، تو موقف سب کے مختلف ہیں، مگر ظاہر ہے کہ اگر کوئی بیرونی جارحیت کا سامنا ہو پاکستان کو، تو میرے خیال سے جو ہمارے نظریاتی اختلاف ہیں ان کو پس پش ڈال کر ہم صرف پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے تو ہم ایک ہیں، یہ بات تو طے ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے جو ٹارگٹ کلنگ ہے کراچی میں اس کی کیا صورتحال ہے، اور جب دنیا سے آپ باہر ہوتے ہیں تو کیا لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے؟ اب تو صورتحال بہت بہتر ہے، اور جو ہماری بات تھی کہ اکراس دا بورڈ جو بھی کرمنلز ہیں، دہشت گرد ہیں، جو بھی مافیاز ہیں، انڈر ورلڈ ہیں، ان کے لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے، وہ کراچی میں ہو بھی رہے ہیں، اور مگر یہ ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم سولوشنز دیگر ہیں، مگر شارٹ ٹرمز میں بہتری آئی ہے بہرحال۔ اچھا، اور جو پاکستان کی سیاست میں قرآن اٹھانے اور حلف لینے کا جو ایک روایت قائم ہوئی ہے، اس کو ایم کیو ایم کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیے، ہم تو اس کو کوئی بہت مناسب بات اس لیے نہیں سمجھتے کہ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ اگر پاکستان کی عدالتوں میں روزانہ 5000 مقدمے چل رہے ہیں تو وہاں پر 5000 لوگ 5000 بار قرآن اٹھا کر 5000 بار جھوٹ بول رہے ہیں، تو یہ کوئی سگنیفیکنس نہیں۔ اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی گواہ عدالت میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے تو عدالت اس مقدمے کو وہاں ختم نہیں کر دیتی، وہاں سے شروع ہوتی ہے پھر کارروائی، اور وہاں سے پھر کراس کوسچننگ شروع ہوتی ہے اس گواہ پر۔ تو لہٰذا قرآن اٹھا لینا یقیناً قرآن ایک بہت متبرک ڈاکیومنٹ ہے، اور اس سے زیادہ قابل تقدیس چیز کوئی نہیں ہے، مگر یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر کسی نے قرآن اٹھایا تو وہ سچا آدمی بھی ہے۔ آخری سوال ہے کہ وزارتیں آپ کب قبول کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو صورتحال ہے اس میں ہماری پہلی پرائیورٹی کراچی اور خاص طور پر سندھ کا امن ہے، اور جب ایسی صورتحال رونما ہوگی، ہم سیٹسفائی ہوں گے تو پھر اس بارے میں غور کیا جا سکتا ہے۔